الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 9ویں شب ہے اور ہمارا سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف حی علی الفلاح یہ جاری ہے اور آج اس کا 10واں سلسلہ ہے۔ کئی موضوعات ہم بیان کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے نیت کی تھی شروع میں ہی کہ ہم اپنی عادتوں کو درست کریں گے، بری عادتوں کو نکالیں گے اور اچھی عادتوں کو اختیار کریں گے۔ آج بھی ایک اہم ترین اور سلگتا ہوا اور ہماری عادتوں میں بالکل جیسے طرح کہ غالب آ چکا ہے یہ بری عادتوں میں، آج اس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے کہ اس کو میں حدیث پہلے آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں وغیرہ بھی دوں گا۔ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ 2 روزہ دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرو، دوسرے دن روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حکم کس لیے؟ فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی۔ دو اور فرامین مصطفیٰ سنیے۔ روزہ سپر ہے جب تک اسے پھارا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھارے گا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے۔ ایک اور حدیث سنیے۔ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہتا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بے ہدہ باتوں سے بچا جائے۔ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے صفحہ نمبر 996 پر نقل کرتے ہیں، جلد اول پر، کہ جھوٹ، چگلی، غیبت، گالی دینا، بے ہدہ یعنی بے حیائی کی بات، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، ویسے ہی ناجائز اور حرام ہیں۔ روزے میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ تو آج غیبت کے حوالے سے کچھ میں آپ کو عرض کروں گا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر بھیانک قسم کا اور دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی یہ عادت ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ غیبت کرنے والے اور چگلی کرنے والے، کل میں نے چگلی پر
کچھ عرض کیا تھا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات انسان جب بات کرتا ہے تو غیبت اور چغلی دونوں کو جمع بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو بات پہنچا رہا ہے وہ غیبت بھی ہوتی ہے اور چغلی بھی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی وقت کے اندر یہ دو حرام اور غلط کام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بدقسمتی کے ساتھ بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ صرف کرنے والے کی مذمت نہیں ہے، بلا اجازت شرعی سننے والا بھی یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، ظاہر ہے اس نے بھی غلط انداز اختیار کیا۔ البتہ ایک اور حدیث سنیے کہ نبی آخری الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جحیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چغلی کرتا تھا۔ کتنا سخت گناہ ہے غیبت اور چغلی کرنا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑی تحمل مزاجی، بردباری اور بڑی تسلی کے ساتھ آپ غیبت کی تعریف کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسا ہو کہ آج جیسے کہ ہم واقعی غیبت کو اپنے وجود سے، اپنے گھر سے، اپنی صحبت سے، اپنے معاشرے سے کاش ہم نکال کر کچھ پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہذا بڑی تسلی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں، انتظار کر رہے ہوں، جو بھی کر رہے ہیں، مگر میری ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے، آپ پوری توجہ اس وقت آپ مدنی چینل پر رکھیں۔ پلیز موبائل فون وغیرہ کو بھی آپ ایک طرف کر دیں، اور اب ظاہر آپ جب کال ملانے جائیں گے تو بھی ہوگا، اس سے متعلق اگر کوئی کال تھوڑی دیر کے بعد یاد آئے، لیکن پہلے آپ پلیز اس کو سمجھیے کہ غیبت ہے کیا۔ ایک تعداد ہے جو غیبت کو سمجھنے میں بھول کر گئی، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ بعض اوقات تسلیم نہیں کر پاتے کہ یہ میں غیبت بھی کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہے کہ یہ بات کرنا میرا حق ہے۔ لہذا ذرا تسلی کے ساتھ غیبت کی تعریف سمجھیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غیبت کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں، کسی شخص کے پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ کسی شخص کے عیب، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ میں مزید اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایگزامپل بھی پرٹیکولر ایک ٹاپک پر میں لایا ہوں، اور اس کو آپ مختلف ایگزامپل کے طور پر لیں تو میرا خیال ہے ہمارا ماہ رمضان گزر جائے مگر شاید غیبت کا موضوع ختم نہ ہو۔ اب تھوڑا اس کو سمجھنے کی مزید کوشش کریں کہ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اس سے ناگوار گزرے، یعنی اسے بری لگے گی، جو تم نے اس کے پیچھے بات کی اگر اس کو پہنچے گی تو اس کو بری لگے گی، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے،
یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہے۔ کلیئر؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفسار، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا کہ جو بات ہم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، اگر وہ غیبت، اگر وہ اس میں ہے برائی تو غیبت، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا آپ نے بہتان باندھا۔ تو اب دوبارہ آتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکت و سکنات، ہلنا جلنا رکنا، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی، خوش روئی یعنی بے رخا منہ، خوش باش منہ وغیرہ، کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے غیبت کے اس میں لیا کہ ان تمام تر چیزوں میں غیبت پر غور کرنا ہے کہ کہیں کوئی بات اس کے دین کے بارے میں کر رہے ہیں تو کہیں وہ غیبت تو نہیں ہو رہی، اس کی دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کے لباس کے، اس کے اخلاق میں، اس کے مال کے، اس کی اولاد کے معاملے میں کر رہے ہیں، اس کی جسمانیت کے معاملے میں کر رہے ہیں، اس کے ملنے جلنے کے حوالے سے آپ کوئی بات کر رہے ہیں، تو جو بات کر رہے ہیں وہ اس پر غور کرنا، کہیں یہ غیبت نہیں ہے۔ اب جسمانیت میں غیبت کی مثال کیسے ہو سکتی ہے کہ بھائی کسی کی جسمانیت میں، جسم میں اگر میں کوئی ایسی مثالیں مجھے دیں کہ جناب مجھے لگے کہ یہ جو میں نے بات کی یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو میں جسمانیت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھنگنا، لمبا، کالا وغیرہ کہنا، یہ جسمانیت میں نا کہ ایک شخص کا جسم میں آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں وہ لمبا، وہ گنجا، وہ کانا، اس طرح کا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ مثال جسمانیت میں غیبت کی یہ چند مثالیں دیں۔ اچھا اگر آپ دین میں کسی کی غیبت کی مثالیں کیا ہوں گی؟ فاسق اس کو کہا، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ تو مزید آگے چل کر نقل فرماتے کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ علامہ ابن حجر مکی، امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حوالے سے یہ جو چند چیزیں مدنی پھول بیان ہوئے تھے وہ میں نے آپ تک پہنچائے۔ اس لیے
تھوڑی اس کی میں نے ڈیٹیل میں جا کر آپ کو بیان کی کہ غیبت کا ایک کانسیپٹ، غیبت کا ایک تصور ہمارے سامنے آ جائے کہ پیٹھ پیچھے ہم کسی کی جسمانیت میں، کسی کی دین میں، کسی کے اخلاق میں، کردار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کپڑوں میں بات کرتے، اب پیٹھ پیچھے بات ہو رہی ہے، پیٹھ پیچھے بات اب یہ تصور کریں، یہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ روزے کی حالت میں غیبت کی قباحت مزید کتنی بڑھ جاتی ہے، یہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ اچھا یہ سب چیزیں میں، اچھا غیبت اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، غیبت لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، غیبت بول کر بھی ہوتی ہے، یعنی آپ اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں، اچھا وہ بات کرنے کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، کوئی مصلحت شرعی نہیں ہے، یہ سارے تصورات اپنے ذہن میں رکھے، پھر میں مثالیں دیتا ہوں۔ کیا بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھائی میں اس سے بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ شخص اس کے اس عیب کو دور کرنے پر کوئی قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ میں اسے یہ بات کروں؟ جیسے بیٹا اگر خدا نہ خواستہ گڑبڑ کر رہا ہے، اگر میں نے اس کے باپ سے بات کی تو اس کو اصلاح کر دے گا۔ بیٹے ماں کی بات نہیں مان رہے اور ماں نے جا کر اپنے اس بیٹے کی برائی اس کے والد سے کر دی کہ آپ ذرا دیکھیے اس میں نے یہ برائی دیکھی ہے، پیچھے برائی ہی کی، مگر نیت برائی کی نہیں ہے، نیت اصلاح کی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے پوشیدہ عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے بیان کرنا کہ کوئی اصلاح کی صورت نہیں ہے۔ استاد سے شاگرد کی بات کہہ رہے ہیں، اگر نیت یہ ہے کہ یہ اس کی اصلاح کرے گا، اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ اصلاح کر بھی سکتا ہو، ہر آدمی اصلاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اصلاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بھی بے بس ہے، عموماً لوگ بے بس ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سوچنا پڑے گا کہ میں جو اس سے بات کرنے جا رہا ہوں میں کیوں بات کر رہا ہوں، ایسے بیٹھے اچھا بات صرف برائی پر برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے جو مثالیں لے کر آیا ہوں، یہ غیبت امید کی جا سکتی ہے کہ غیبت کا ایک وسیع تصور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، صرف ایک دو لائنوں کی تعریف بیان نہیں کی ہے، میں نے آپ کے سامنے اور بہت ساری ڈیٹیل بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم ترین مسئلے کی طرف۔ آج جو میں غیبت کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کا تعلق سسرالیوں سے، شادی بیاہ، اس میں منگنی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، بات ٹوٹتی ہے، بات بنتی ہے اور پھر اللہ نہ کرے طلاق تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ ان تمام تو صورتوں میں پھر اچھا لڑکی اپنے میکے آتی ہے تو وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ میں وہ موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بہت کم گھر ہوں گے جو اس آفت سے بچے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ایک فیملی سیشن ہوتا ہے اور میرے سامنے اتنی کوئی آڈینس تو ہوتی نہیں ہے، اور یہ میرا ذہن ہوتا ہے کہ اس وقت ایک فیملی اور گھر والے، خاندان والے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کوئی سسرال والا پاکستان میں دے، کوئی سسرال والا کسی اور ملک میں، کوئی سسرال والا کسی اور ملک میں، تو یہ سب بیٹھ کر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بعض اوقات شادیاں نہیں ہوئی ہوتی لیکن عنقریب اتنا کچھ ہونے کی صورت تو ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے منگنی ہوئی بھی ہوتی ہے، بات پکی ہوئی بھی ہوتی ہے، نکاح ہو گیا ہوتا ہے، ابھی وہ بہت ساری چیزیں باقی ہوئی ہوتی ہیں، رخصتی نہیں ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پھر معاملہ بگڑتا بھی ہے، یہ سارے۔ ان تمام تر صورتوں میں بندہ یا فیملیز کس طرح کی غیبتوں میں پڑتے ہیں، غیبت کی تعریف، غیبت کی اقسام، اس کی مثالیں، کیسے کیسے غیبت کہاں کہاں ہو سکتی ہے، اس کو پیش نظر رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں کچھ مثالوں کی طرف، اور یہ مثالیں اس نیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ آپس میں محبت پیدا ہو، اور اگر یہ کام کر رہے ہیں جس کا بظاہر نتیجہ خراب نکلتا ہے، کوئی خیر کا بظاہر نتیجہ نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، لہذا اسے بڑی تسلی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ سوچئے۔ یہ دیکھیے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ مت سوچئے گا کہ اچھا یہ صحیح بول رہا ہے، ان کو سنو، یہ میسج کر رہے ہیں، سنو تمہیں کچھ کہا جا رہا ہے، ابھی آپ سنیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ سنیں اور غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت کرتے کرتے مر جائیں اور جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں، غیبت کرتے کرتے مر جائیں اور غیبت ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ لہذا آپ سب تسلی کے ساتھ سنیے، جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے نا تو فریقین بڑے، جب رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے نا تو سب میٹھا میٹھا ہوتا ہے، آئیے جی،
وہ بیٹی کی بات ہو رہی ہے تو بیٹی کی بات بہت میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب رشتہ پکا ہو گیا, منگنی ہو گئی, رشتہ پکا ہو گیا. اس کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, مگر آپس میں غیبتوں کی عادت اور آپس میں غیبتوں کے جملوں کا تبادلہ یہ اب آئی. اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, منگنی ہوئی ہے, بات پکی ہو گئی ہے, سب خوشی خوشی ہے, سب اچھا اچھا ہے, مگر اس میں بھی غیبت ہے. غیبت سے لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے. مزاج عجیب و غریب ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب جب ظاہر جب بات پکی ہوتی ہے نا تو پھر کچھ دعوتوں کا تبادلہ ہوتا ہے, تو بعض اوقات کچھ تحفے تحائف کا بھی اس میں تبادلہ ہوتا ہے, پھر کچھ ملنے جلنے کا ہوتا ہے, تو کچھ ادھر گئے کہ ادھر گئے, اس سے ملے اس سے ملے. اب یہ سلسلہ شروع ہوا. جیسے سلسلہ شروع ہوا نا, اب پہلی غیبت. یار بڑے بے مروت قسم کے لوگ ہیں. اجی یہ گھر میں بات ہو رہی ہے. یاد رکھیے نہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ نہ اصلاح کر سکتا ہے, نہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی درستی پیدا نہیں کر سکتا. یہاں صرف شیئرنگ ہو رہی ہے, اپنی کیفیت اپنی فیلنگ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بیٹی ماں کے ساتھ, ماں بیٹی کے ساتھ, تو بیٹا اس کے ساتھ, آپس میں تو بہو اور یہ سارے آگے پیچھے والے وہ اپنے گھروں میں. پلیز اس چیزوں کو تصور میں رکھیے گا, پھر آپ میری بات کو سمجھیے, انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب بیٹھے ہوئے ہیں بے مروت لوگ ہیں. ہم نے تو پورے خاندان کی دعوت دی تھی, انہوں نے 4 آدمی خالی. ہم نے 40 کی دعوت دی تھی. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بس آپ آ جانا. ہاں ہم نے 40. یہ بے مروت لوگ ہیں, 4 آدمی کی دعوت دی. پتہ نہیں کن کنجوسوں سے واسطہ پڑا ہے ہم لوگوں کا. جب گئے تو دیکھا وہ منہ پھولا پھولا سا تھا. جب بات پکی کرنے آئے تھے کہتے وہ کھلے کھلے سے تھے, پھولوں کی طرح کھلا کھلا سا تھا. اب بالکل مطلب جیسے گوبھی سڑ گئی ہو ایسا مطلب منہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. پتہ نہیں ہو گیا, چلو اب کیا کر سکتے ہیں, اب جو بھی واسطہ پڑا. یہ ملی جلی سی گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں کوئی درجن قسم کی غیبتیں ہو گئیں. اچھا یہ غیبت تب ہے جب واقعی ایسا ہوا تھا, اور اگر ایسا ہوا ہی نہیں تھا یہ تہمت ہے, بہتان ہے, اور نہ جانے اس میں کیا کیا غلاظتیں اس جملے میں بھری ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں یہ دیکھ لیا جائے. اچھا پھر دعوت صرف کہلوا دیا, فون کر کے نہیں بول سکتے تھے. کنجوس مکھی چوس فون ہی کر دیتے, ہم سے بیلنس ڈلوا لیتے, ہم دے دیتے ان کو بیلنس. تو ایسا مذاق میں بھی. ہاں بیٹی نہ جانے کیسے سسرالوں سے واسطہ پڑ گیا, بتا تیرا جا کے وہاں کیا بنے گا. تو کبھی بیٹے کی ماں بیٹے کو بولے گی اب دیکھو بات تو پکی ہو گئی ہے, تمہارے سامنے ہے, دیکھا تھا نا یہ, اب دیکھو تمہاری ہوتی تو کیا ہوگا. پھر دیکھو اب تم جوڑوں کے غلام بن کے رہے تو کیا. یہ ساری برائیاں ہو رہی ہیں گھر میں بیٹھ کر, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھی طرح اس کو فیل کر رہے ہوں گے. پھر کبھی بیٹھ کر بات ہوگی کہ کیا لگتا ہے تمہاری ساس کا دل بہت چھوٹا نہیں ہے. کیوں بھائی دل بہت چھوٹا ہے؟ ایکس رے کیا تھا, لیبورٹری سے کوئی ٹیسٹ رپورٹ آئی تھی, آپ کو ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, تو اس کی سانس آئی تھی آپ کو اپنا ہارٹ چیک کرانے کے لیے کہ اس کے دل پہ اتنا بڑا تبصرہ کر رہے ہیں آپ بیٹھ کر. پھر کبھی دیکھو بیٹا کھولو تو کیا بھیجا ہے لڑکے والوں نے, آم, دیکھو ذرا خوشبو نہیں ہے. پتہ نہیں تم جاتے نا پھر سبزی منڈی میں اور پسند کے لے آتے آم کی پیٹی بھیجی تو سستے بھیج دیے, اندر میں کوئی سڑا ہوا نکل گیا. یہ انہوں نے کوئی سڑے ہوئے گنتی کر کے ڈالے تھے کہ ہم بیٹی کے سسرال میں آم بھیج رہے ہیں, یا بیٹی کے سسرال میں آم بھیج رہے ہیں, اس میں کوئی مطلب کوئی 24 آم سڑے ہوئے ڈالنا, کیونکہ ہمارے بچہ ہے نا اس کی ساس کا منہ بھی سڑا ہوا ہے. کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی. کتنی منفی سوچ ہے. ایک بیٹی نہ تم کو پیٹے بھیجتے کو 50 قسم کے, ریڑی پوڑی دے دیتے, پوری سبزی منڈی اٹھا کر دے دیتے, آم کا باغ ہی لے لو آم کا. ایسی گفتگو, اور اس میں مطلب کہ لذتیں لینی. اچھا پھر جب ماں بولے گی نا تو بیٹی بولے گی ہم ہی کیا کریں. تو اچھا پھر اور بھی 2-4 گھر میں عورتیں ہوتی ہیں نا, ہاں بھائی دیکھ لو ان کو تو کوئی معاشرے کی کوئی سمجھ ہی نہیں پڑتی, یہ بھی کوئی بھیجنے کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو یہ بھیج دیا تو کیلا تو تھا نہیں, پپیتا تو تھا نہیں, تربوز تو دیکھ کر نہیں بھیجا. ارے باپ رے باپ, یا غوث پاک, ایسی عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹیاں. اچھا کہیں
تو یہ باتیں ہوں گی، اور کبھی جیسے ہوگا کہ یہ چیز نہیں بھیجی، وہ چیز نہیں بھیجی، چیزیں لینے دینے پر، دعوتیں لینے دینے پر ہوگا۔ اب یہ چیزیں لینے دینے پر ہے نا، اس پر تھوڑا سا آپ غور کیجئے۔ اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جو رشوت ہیں، جو ڈیمانڈ پر ہم آتے ہیں نا، جو بالکل عرف و عادت سے ہٹ کر جو لینے دینے کے حوالے سے جو ہوتا ہے، اس سے بعض چیزیں بالکل رشوت کے حکم میں آتی ہیں۔ یعنی بیٹی کو نقصان نہ ہو، بیٹی کو شر نہ پہنچے، اس ڈر سے یہ دیتے رہتے ہیں، یا کسی اور شر کی وجہ سے لینا دینا چلتا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ لینا دینا یہ کیا ہے؟ ایک تو میں جو سوشل جو سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے بھی عرض کروں گا، تمام ذمہ دار لوگوں سے عرض کروں گا کہ کوئی اس کلچر کو ختم کریں۔ بیٹیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، باپ تھک جاتا ہے دے دے کر، تھک جاتا ہے باپ دے دے کر، باپ انتقال کر گیا، ماں بھیک مانگ مانگ کر زکاتیں لے لے کر تھک جاتی ہے۔ پتہ ہے کتنی مائیں ایسی ہوتی ہوں گی جو صرف زکاتیں لیتی ہوں گی کہ زکات لے کر اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو منہ بھر دوں میں، ورنہ یہ میری بیٹی کو جینے نہیں دیں گے۔ اچھا، کئی جگہوں پر بیٹی والے آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکا مر گیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب کہ سسرال میں جاؤں گا تو چار باتیں سننی پڑیں گی کہ بڑے غریب ہو، ہم نے تو بڑا سوچ کر دیا تھا، سوچا تھا کہ بیٹی کو یوں کر دو گے، بیٹی کو یوں کر دو گے۔ تو کیا وہ مطلب کہ سونے کی دکان دلا دے اس کو؟ آپ نے تو جیسے کہ اس کو جو بچپن میں فیڈر بھی جو تھے نا، سونے کی نکال کے دی تھی اس کو آپ نے، اور نپل بھی جب لینے گئے تو وہ ربڑ کی نپل ہے، سونے کی نہیں ہے، اس کی سونے کی نپل دو میرے بچے کے لیے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ اس لینے دینے کو، اور پھر ڈیمانڈ، اور ڈیمانڈ کی وہ خاص صورتیں جو خاص رشوت اور حرام کی صورتیں، یہ وائٹ کالر رشوت خور، یہ معزز کہلانے والے رشوت خور، یہ اس کا کوئی معاشرے میں علاج کریں۔ یہ مطلب کہ ان کے گھر کے باہر بورڈ نہیں لگائے کہ ہمارا بیٹا مطلب کہ شادی کی عمر کے ہو گیا، بورڈ لگا دے بیٹا فور سیل، نیچے لکھا MBBS ریٹ سو اینڈ سو، MBA ریٹ سو اینڈ سو، بزنس مین ریٹ سو اینڈ سو۔ اچھا، یہ مطلب فلاں جگہ پر اچھی جاب ہے، میرے بیٹے کا ریٹ اتنا ہے، اس ریٹوں میں آپ کا وارہ کھاتا ہے تو ہمارے گھر میں بیٹے کا رشتہ بھیجیے گا، بیٹے کے رشتے کے لیے آئیے گا، ورنہ ہمارے بیٹے کا قیمت ہے۔ بیٹا بولے گا میرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بیٹا تو پانی کو مم اور دودھ کو دودھو بولتا ہوگا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کا ریٹ لگایا ہوا ہے۔ یہ میری بات کو سمجھیں، یہ معاشرے کے سلگتے انگارے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کو کسی صورت ختم کریں۔ بیٹیاں گھروں میں، غریب بچیاں گھروں پر رکھی ہوئی ہیں، بیچاریوں کی عمریں نکل گئیں، لیکن ماں باپ پورا نہیں کر پائیں گے، کیسے پورا؟ اچھا، شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی مانگا مانگ مانگا مانگ، عمریں تو دو، حج گئے تو دو، عید آئی تو دو، رمضان آئی تو دو، بقرعید آئی، بقرعید آئے گی تو بقرعید آئے گی تو وہ بولیں گے رہان بھیجو، رہان چاروں بھیج دے، ٹانگے پورا بکرا بھیج دو نا اس کے گھر پر، ران بھیجو، ران بالکل وہ ہونی چاہیے، اور ساری وہ چمڑیاں ممڑیاں وہ اتار کے دو، گوشت بھی بھیجو تو بھائی عجیب گوشت تھا، کالا کالا سا تھا گوشت، تمہاری آنکھیں کالی کالی ہو گئی ہیں، ایسا عجیب مزاج ہے۔ بقرہ عید آئے گی تو دو، یہ آئے گی تو دو، بچہ پیدا ہوا تو دو، یہ ہو گیا تو دو، موت میت پر بھی عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر یہاں چونکہ مانگنے پر رشوتیں اور مانگنا نہ صحیح، دینے نہ دینے کے معاملے میں غیبتیں ہو رہی ہیں، تو ان دونوں کو سب کو لینا، کوئی سوسائٹی کا حل نکالیں، کوئی معاشرے کو درست کریں۔ جو بھی ناجائز اور حرام قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غلط غلط ہے۔ میں اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا، خواب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے یا نہیں ہے، پلیز اپنے نام پر نوٹ فور سیل کا بورڈ لگائیں، فور سیل کا بورڈ مت لگائیے گا، آپ اپنی قیمت مت لگائیے گا، آپ بکیے گا مت، خودداری پیدا کریں، خودداری پیدا کریں، نہ نفقہ آپ پر لازم ہے،
یہ چھوڑ دیں گے لڑکی آئے گی تو اپنا وہ گھر بھی لائے گی، فرنیچر بھی لائے گی، ٹی وی بھی لائے گی، تو جناب وہ بچہ کچھ اور بھی لائے گی، اور جب سب کچھ لے آئے گی تو پھر لڑکے کی ماں آئے گی، ہاں اچھا ہے، پردے میچنگ کے نہیں ہیں، کارپیٹ بھی میچنگ کا نہیں، صحیح ہے چلے گا، بیچارہ قرضہ لے لے کر اس نے سب کچھ کیا، وہ بیٹا بھی ہاں میں ہاں ملائے گا، ہاں اماں کیا کریں اب جو ہو گیا تو ہو گیا، تو بکنے سے پہلے پارٹی چیک کر لیتے ہیں نا کہ پارٹی صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ حال ہے، اس کو خود پلیز ریکویسٹ ہاتھ جڑے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میں کو لاکھوں لاکھ والدین کی، چاہے وہ ماں باپ لڑکے کو لڑکی کو، یہ بالکل صاف بتا دوں، یہاں پر مختلف نوعیتیں ہیں، بعض لڑکے والے آپے سے باہر ہیں، بعض لڑکی والے آپے سے باہر ہیں، کئی لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بیچارے غریب لڑکے، مطلب نارمل لڑکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جناب کہاں سے شادی کروں، میں شادی کرنے جاتا ہوں تو مجھے لاکھوں روپے تو صرف مطلب کہ یہ خرچے میرے گلے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، خود لڑکے کے ماں، لڑکے کی بہنیں یہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ ہم کو تو اتنا دینا پڑے گا، تو میری تو باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی سرپلس کو 5-7 لاکھ روپے ہوں گے تو ہم شادی کر سکیں گے، اس کو چھوٹا ولیمہ کرنے کے لیے بولو تو بولے گا نہیں چھوٹا ولیمہ نہیں، بڑا ولیمہ کریں، یہ کر، یعنی کہ شرعی تقاضے پورے کر کر اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو بہت کم قیمت، بہت کم پیسوں میں شادی کر سکتا ہے، اور اس کو اپنے بیوی کا نان نفقہ چلانا ہے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، اور مطلب کہ کھانا وغیرہ چاہیے، جو ایک نارمل ایک عرف اور عادت کے مطابق ہوتا ہے، یہ اس کو کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے یہاں بہت کچھ بڑھا دیا ہے، بات کہاں کے کہاں نکل گئے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی ایک معاشرے کا انتہائی بھیانک چہرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس پر خدا را کرم کیجئے، گھر میں کوئی مشورہ کیجئے اور ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا، ہر فیملی اپنی نیت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس طرح مطلب کہ وہ غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، یقین مانیں غریب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اور کئی مطلب نارمل فیملیز سروائیو کر جائیں گی اللہ کی رحمت سے، تو یہ گھروں میں جو ہوتی ہیں یہ جو رشوتوں کا جو لین دین ہوتا ہے شادی بیاہ منگنی کے موقع پر، اس سے بچنے کی، بلکہ بچنا ہی بچنا ہے، جو رشوت ہے وہ حرام ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو غیبت کی میں مثالیں بیان کر رہا تھا، اسی میں بعض غیبتیں سسرالی رشتوں کے، وہ تو میں نے منگنی کے حوالے سے عرض کر دی، اب سسرالی رشتے، اس میں کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا ملتے ہیں نا، اور کیا ہوا، داماد میری بیٹی پر بڑا ظلم کرتا ہے، ہاں ایسا ظالم ہے، ہاں بہت ظلم کرتا ہے بیچارہ، میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں میری تو مطلب کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، باہر نہیں نکل آتا، منہ کو آ جاتا ہے، ایسا مطلب کہ وہ کرتا ہے، کیوں، کس سے بات کر رہے ہیں، کوئی داماد اگر ایسا ظالم ہے بھی تو کیا اس کا ظلم کو وہ دور کر دے گی، نہیں، صرف اپنی بھراس، اگر یہ برائی اس میں ہے تو غیبت ہے، نہیں ہے تو تہمت اور بہتان، پھر اچھا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بار بار گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، بہت تڑیاں لگاتا ہے بیٹی کو، ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے، اچھا یہ ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے، یہ کس نے کہا، یہ اس بیٹی نے کہا ہے کہ یہ میری بات سنتا نہیں ہے، میری بات مانتا نہیں ہے، اپنی ماں کی بات مانتا رہتا ہے، ماں کی بات سنتا رہتا ہے، اور ماں کی بات سن کے وہ تڑی، کیونکہ ساس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ داماد گھر میں کیا کر رہا ہے، یہ باتیں بیٹی آ کر اپنے میکے میں بتاتی ہے، نادان، معذرت کے ساتھ انتہائی نادان، اور 2 ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلاڑے چلانے والی ہوتی ہے یہ بیٹیاں، جو صرف اپنی بھراس نکال کر غیبتیں کر کر اور بعض صورتوں میں تہمتیں اور بہتان لگا کر یہ اپنا پیٹ ہلکا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کبھی کوئی بیٹی آ کر اپنی، میں بیٹی والوں سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا جو اس وقت بول رہا ہے وہ بیٹی والا بھی ہے، بیٹے والا بھی ہے، اس کے مطلب الحمدللہ رب العالمین، تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بیٹیاں یہ گھر پر آ کر یہ جو باتیں کرتی ہیں کہ یہ درست ہے، کیا نتیجہ نکلتا، کچھ بھی نہیں، کیا یہ اصلاح ہو جائے گی، نہیں، بس پیٹ ہلکا ہوگا، اچھا کبھی کو بیٹی اگر بولے گی کہ میں نے اپنی ساس کے ساتھ زیادتی کی،
میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ زیادتی کی، کبھی بھی نہیں. اور ماں باپ بھی کبھی نہیں سمجھتے کہ ہماری بیٹی نہیں، کیونکہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. یہ الگ بات ہے، کسی کا قصور کم، کسی کا قصور زیادہ. لہذا بیٹی کو بھی چاہیے کہ میکے میں آ کر اپنے سسرال والوں کی غیبتیں نہ کرے. اگر کوئی اصلاح کی صورت ہے یا کوئی ایسی واقعی سچویشن ہے کہ بات کرنی ہے اور کچھ معاملے کو ٹیکل کرنا ہے، معاملے کو ہینڈل کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی حسب ضرورت گفتگو ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کرتا. مگر یہاں پر ایسی کوئی چیز عموماً ہوتی نہیں ہے. اور یہ مثالیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کتاب غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھی ہوئی مثالیں. امیر سنت نے جمع گئی، جہاں دیدہ آدمی ہے، جہاں دیدہ شخصیت ہے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں. ساس ہر وقت منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہے. اچھا، اب بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ میری ساتھ منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہے، کیا وہاں سے اس کی ماں فون کرے گی، جی کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں بیٹی، آئیے آپ کے یہاں سے میرے یہاں، جی کہیے، آپ منہ پھلا کر بیٹھی رہتی ہے، خیریت تو ہے، بات کرے گی؟ نہیں کرے گی. کیا کرے گی اس کی ماں؟ اچھا ایسی ہے تیری ساس، آپ صحیح بتائیں کہ اس میں سوائے غیبت کے کیا کیا آپ نے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو تہمت اور بہتان. یا کبھی بیٹی کی ماں نے بیٹی کو کہا کہ اگر آپ کی ساس مثال کے طور پر اس کو اگر کوئی بات بری لگے تو بیٹی آپ نے بھی تو کوئی ایسی بات کی ہوگی نا، میری بیٹی تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے، میری بیٹی تو حور ہے، حور، میری بیٹی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں آ گئی ہیں، غیبتوں کے نام پر، تہمتوں کے نام پر، بہتان کے نام پر، جس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہ باتیں پہنچتی ہیں، کوئی نہ کوئی آس پاس پڑوسن سے بھی آدمی پیٹ ہلکے کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ بات وہاں پہنچ جاتی ہے. تو چغل خوروں کا بھی تو بازار گرم ہوتا ہے نا. تو ان چیزوں پر بھی غور کر لیجئے گا. اس کے علاوہ اگر بیٹی میکے آ جائے تو ماں بیٹی مل کر میری برائیاں کرتی رہتی ہیں، یعنی کہ وہ اس کی نند ہوگی گھر میں، تو نند ہوگی تو واقعی یہ بولے. اب نند بیٹھی ہوئی بیچاری بول رہی ہے کہ اچھا، وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے کہ امی میرے سر میں درد تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، اور وہاں بہو بیٹھ کر سوچ رہی ہوگی یہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہے. ارے آپ کے خلاف باتیں نہیں کر رہی ہے، اس کے بیچاری کے پیٹ میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، اس کو اور کوئی تکلیف ہے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہے، امی بیچاری ہماری بھابھی کو دیکھو تو صبح سے لے کر رات تک یہ پکاتی رہتی ہے، اتنا کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری ہم کو بھابھی دی تھی. یہ بات وہ کر رہی ہے، وہاں سے بھابھی بیٹھ کر سوچ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں میرا گھر توڑنے کے لیے باتیں کر رہی ہے. ارے اس کو تو حسن زن کی نعمت پانے میں اللہ ہمیں نعمت نصیب کر، کو حسن زن نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، منگنی ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، پھر تو جو تباہی آتی ہے نا، اس کی مثالیں میں آپ کو چند دیتا ہوں کہ پھر کیونکہ وہاں کوئی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہی نہیں ہے نا. جب منگنی ٹوٹ جائے، گھر ٹوٹ جائے، طلاق ہو جائے، تو اب کون بولے گا کہ میرا قصور تھا، میری وجہ سے گھر ٹوٹا؟ کوئی اپنی غلطی نہیں مانے گا. اب ہوتا کہ لڑکی والوں کی طرف سے جو غیبتیں ہوتی ہیں کہ لڑکی منگنی ٹوٹ گئی یا طلاق ہو گئی، شادی کا ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی تو کوئی چیز تو دینی ہے نا کہ ہم نے کیوں بیٹی کا رشتہ توڑا، یا کیوں بیٹی کو طلاق ہو گئی. تو اب وہاں پر لڑکے کی جو برائیاں ہوں گی نا، اس میں وہ بالکل وہ کچھ لحاظ نہیں کریں گے. اس کو شرابی ہے، جواری ہے، کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا، ہاں بالکل کوئی آسرا ہی نہیں کرتے نا، بول دیں گے. ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، مار مار کے بیچاری کو بالکل ادموا کر دیا تھا. خالی نمک کم ہوتا تو اٹھ کر منہ پر تھپڑ مار دیتا. گھر میں کھانا نہیں رہتا تھا، بھوک کے مارے میری بیٹی بے ہوش ہو جاتی تھی. بہت ظلم کرتا تھا. بھائی اللہ نے بچا لیا. یہی وہ لڑکا تھا جب منگنی ہوئی تھی، کہا تھا اچھا لڑکا کیسا ہے؟ لڑکا بس چراغ لے کے نکلو تو نہ ملا. اب چراغ کا ٹائم ہی کہاں ہے، ٹیوب لائٹ لے کر نکلتے تب بھی نہ ملتا. اتنی تعریفیں کرتے تھے جب بات پکی ہوئی تھی. اور آج وہ ظالم بن گیا، شرابی ہو گیا، کبابی ہو گیا، کماتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، ساری باتیں یہ لڑکے کی کرنے بیٹھیں گے. اچھا یہ تو چند مثالیں تھیں میں نے جو دی اس کے لڑکے کے حوالے سے جو باتیں مارکیٹ میں. اور اب الامان والا فیس، اب جو لڑکی کے بارے میں باتیں ہوں گی، جب اچھا یہ بھی منہ سے نکلواتے ہیں خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، گھر ٹوٹ گیا، اچھا لڑکا تو بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت ہے،
بڑا کھاتا پیتا ہے، لگتا ہے لڑکی، تو اب یہ سے چھیڑا، اب یہ شروع، پہلے ہی آواز میں لڑکی، بس کیا کریں، اللہ نے بچا لیا بس، لڑکی تو بس بچلن تھی، بچلن، ہاں کسی سے تعلق جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کی پناہ، ایک پاک دامن لڑکی کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے آپ کو حیا اور شرم نہیں آتی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نہ کرے کہ اس کا وبال آپ کی بیٹیوں پر آ گیا تو؟ یوں آپ نے ڈائریکٹ مطلب کہ لڑکی کے بارے میں یوں بول دیا، آپ کی زبان لٹک کر گر نہ گئی؟ بس کیا کریں، بہت جھگڑالو تھی، جھگڑالو، جب دیکھو لڑتی تھی، جب دیکھو جھگڑتی تھی، تعویذ کرتی تھی، تعویذ، وہ مصلے پر بیٹھی رہتی تھی، تعویذ پڑھتی رہتی تھی، اللہ نے بچا لیا، چڑیل تھی، کیوں آج چڑیل ہو گئی؟ کل تو چاند کا ٹکڑا تھی، چاند کا ٹکڑا، بالکل ایسی نیک سیرت تھی، بس اللہ نے بس پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی قبول کر لی، ایسی بہو ہم کو دے دی، اور جب طلاق ہو گئی، اللہ جان چھڑ گئی، چڑیل تھی، گھر کا نظام سارا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہائے کہاں پھنس گئے تھے؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہوگی، اللہ کی پناہ۔ اب مجھے بتائیے، یہ باتیں کرنے والا اچھا آدمی نہیں، یہ باتیں کرنے والی اچھی عورت نہیں، یہ باتیں کرنے والا اچھا مرد نہیں۔ اچھا ایسے میں سسر صاحب کیا کرے؟ سسر صاحب تو گھر میں مطلب بالکل ایک وہ ہے نا، شو پیس ہے، اس کو کرنا ہی کچھ نہیں ہوتا، اس کو بھی اپنا کہیں کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں سے بچائیں اپنے گھر والوں کو، گھر کی عورتوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں، بچیوں کو بچائیں، بیٹیوں کو بچائیں، بہو کو بچائیں، سب شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں، ساس اپنا کردار ادا کرے، شوہر سوچے اگر منگنی بھی ہو گئی ہے، چلو وہ لڑکا تھا، کیوں کسی کے بارے میں بات ہوگی؟ اللہ نہ کرے طلاق بھی ہوگی تو کیوں کسی کے بارے میں بات ہوگی؟ کیوں اس طرح کا کام کیا جائے گا؟ کیوں پرائی لڑکی کے بارے میں کوئی بات کرے گا؟ میں پہلے بھی ایک حکایت بیان کر چکا ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا، مگر دونوں کے مابین ہم آہنگی نہیں ہوئی۔ اصل میں بعض اوقات گھر ٹوٹتے کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، بعض اوقات سوچیں نہیں مل رہی ہوتی، مزاج نہیں مل رہا ہوتا، اور اب ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، اللہ کی نافرمانی پر مطلب کہ وہ ان کی وہ شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں، تو بعض صورتوں میں پھر طلاق کی صورت نکل آتی ہے۔ ایمرجنسی ایگزٹ اسلام نے تو دیا ہے۔ اب اس میں ضروری ہے کہ ہم لڑکے پر تہمت باندھیں، غیبتیں کریں، لڑکی پر غیبت تہمت باندھیں، اور ان کے ماں باپ کے اوپر دونوں کی طرف سے ان کے پورے گھر کو ہم بازار میں لے کر اچھالیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو بھی گیا ہے تو قفل مدینہ لگانے میں کیا ہے؟ آپ ڈائریکٹ جواب دے دیں، بس اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، گھر نہیں چلنا تھا نہیں چلا، منگنی نہیں رہنی تھی نہیں رہی، اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا، بس ختم کریں نا۔ ضروری ہم برائیاں کریں اور اپنی صفائیاں پیش کریں، اور ایک سمجھدار آدمی دیکھے گا کہ یار یہ جس کے مطلب یہ لڑکی گئی، یہ اس کو چھوڑا نہیں، اگر میں اپنی لڑکی اس کو دوں گا تو یہ کل میری لڑکی کیا حال کریں گے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا گھر بھی نہیں چلا تو۔ یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں غیبت کے حوالے سے، اور غیبت کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچا کر رکھے۔ ظاہر ہے اب میرے پاس اس وقت کال لینے کا تو اتنا ٹائم رہا نہیں ہے، کالیں آپ کی جمع ہو گئی ہوں گی۔ میں نیت کرتا ہوں کل انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ لے کر حاضر ہوں گا، اور مزید اس سے کنسرن بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہاں کل تو مدنی چینل کی سالگرہ بھی ہے، اور کل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی ہے، تو کل تو نہیں ہو سکے گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو غیبت سے بچائیں۔ غیبت کی آگ بجھانی بہت ضروری ہے، اور اب میں نے جو مثالیں جو میں نے باتیں بیان کی، اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس میں مبتلا ہے، آج توبہ کر لیں، سچی توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، اور غیبت کی وجہ سے جو لڑائی جھگڑے برائیاں ہو رہی ہیں، بس آج سے قفل مدینہ، چپ، سوچ لیں کہ میں نے نہیں بولنا، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی آپ کو صبر کرنے اور برداشت کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہماری کل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے، کل انشاءاللہ جلوس سے خدیجۃ الکبریٰ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہم
مدنی چینل کے سالگرہ کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو مدنی پھول دیں گے. 10 سال کل مدنی چینل کو پورے ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب. آئیے امیر رسول کی طرف چلتے ہیں.